نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عائد فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور مزید برائے کرم یہ ہے اللہ کے ہم پر ہمارے پیر روشن ضمیر حق شناس ایسے پیر سے ہماری نسبت عطا فرمائی. یہ ہم پہ فضل حق ہے. یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے جو اللہ والے لگا کے دیے ہیں. کیونکہ آج جو ہے نا شاہ صاحب جو ہے حضرت قبلہ کے ساتھ ولیمے کی تقاریب میں گئے ہوئے ہیں، تو ہم ناچیز کو جو ہے موقع دیے تاکہ تسلسل برقرار رہے، ناغہ نہ ہو. تو اس لیے مختصراً زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے تھوڑا کچھ چند باتیں رکھیں گے آپ کے سامنے. یہ جو خانقاہی نظام ہے آج فی زمانہ جو ہے نا اس میں کم تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے جو تھا ہم دیکھیں کہ ہمارے بچپنے سے جو ہے نا یہاں پہ خاص طور پہ حیدرآباد کا ماحول بھی جو ہے نا اللہ والوں سے لوگ جڑے ہوئے تھے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا اس میں کمی آتے گئی. کیوں آئی کہ جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے نا اس میں یہ باتیں پھیلا دیے کہ جو ہے نا یہاں پہ بدعت ہے، شرک ہے، گمراہی ہے. اصل دین کیا ہے؟ قرآن پڑھ لو، حدیث پہ حدیث ہے، قرآن ہے. کیونکہ وہ مثال دیتے ہیں رسی کو تھام لو مضبوطی سے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، اور آپ نبی کے کی حدیث ہے. تو یہاں پہ یہ بات ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی قرآن ہم پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ فرما رہا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پہ آتے ہیں. تو جب تک ہدایت دینے والا یعنی کہ جو ہے نا ایک مرشد ایک اپنے کو جو ہے نا یعنی کہ جب تک ہمارے کو جو ہے نا ہمارا رہنما نہیں ملا ہم جو ہے نا علم دین حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیے آپ مدرسوں میں بھی جو تعلیم ہوتی ہے وہاں پہ بھی جو ہے نا وہاں پہ فہم نہیں دی جاتی. قرآن جو ہے پڑھایا جاتا، اس کے معنی سمجھا دیے جاتے، فہم ہونا ہے. ابھی جیسا مولا جو آیت تلاوت کرے اور وہاں پہ عام ترجمہ کیا ہوتا، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انسان کو ہماری عبادت کے لیے، تو وہاں پہ عبادت لے لیتے ہیں. اب عبادت لے لیتے، عبادت سے مراد ہم کیا سمجھتے؟ عبادت کے معنی ہم لیتے کہ بھائی نماز پڑھ لینا، وہی عبادت سمجھتے. ہم بھی جو ہے جب سے وابستہ نہیں ہوئے تھے تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھائی عبادت. مگر عبادت کے معنی کیا ہے؟ جب اللہ والوں کے پاس آئے تو بتائے عبادت کیا ہے؟ عز و انکساری، ذلت و فقیری. اب آپ دیکھیے ہم کسی کے سامنے یہ پیش کر دیے تو اس کی عبادت ہو گئی. اور اس آیت میں جو عبادت کے معنی کیا ہے، اور اس میں تفسیر میں گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر ہیں، آپ اس کے تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ لی عارفون کے معنی اللہ کو جاننا پہچاننا، اللہ کو جان کے پہچان کے اس کی عبادت کرنا. تو جب ہم جانیں گے پہچانیں گے اللہ میرا رب ہے، حاجت روا ہے، تو عزت کے ساتھ اس کے سامنے رکھیں گے. جب جانے نہیں رب ہمارا ہے، رب کو ہم پہچانیں نہیں، خالی اللہ 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 بول رہے ہیں. جیسا جو حضرت قبلہ بہت پیاری مثال دیتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں مسجد مکہ مسجد کے پاس اور خاص طور پہ عیدین کی نمازوں میں جو عیدگاہوں کے پاس جو ہے نا بہت ساری کثیر تعداد میں فقیرہ جو ہے نا جمع ہو جاتے، پورے ہینڈی کیپ رہتے، ہاتھ میں رہے پیر نہیں پڑے رہتے، سامنے سے آتے رہتے اللہ 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 بولتے. تو مگر اس کی زبان پہ اللہ ہے اور اس کے دل میں کیا ہے معلوم ہے؟ انہیں میرے کو جو پیسہ 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 ایسا بتاؤ. تو آج ہمارا بھی حال وہی، ہم خالی زبان سے اللہ اللہ بول رہے ہیں مگر دل سے نہیں بول رہے ہیں اللہ ہمارا رب ہے بول کے. تو یہاں پہ جو ہے نا خانقاہ میں آنے سے یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ہمارے حقیقی معنوں میں جو دین ہے، دین کی فہم ملتی. دعا میں بھی ہمارے کو وہی سکھایا جاتا کہ دین کی فہم، حدیث کی فہم، قرآن کی فہم، یہ فہم ملنا ضروری ہے.
جیسا کہ ہم دعا پڑھتے، بہت مقبول دعا ہے، ہر کوئی پڑھتا، یعنی کہ عام جو ہے عام مصلی بھی پڑھتا، بچے بھی پڑھتے، علماء کرام بھی پڑھتے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس میں؟ دنیا بھی اچھی دے اور آخرت میں جنت دے۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کے پاس بھلائی کیا ہے؟ دین کی فہم۔ جس کی دین کی فہم مل گئی اس کو بھلائی مل گئی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ وہی خانقاہ میں جو ہے نا یہی بات سمجھائی جاتی اور ہمارے کو جو ہے نا یقین دلا جاتا۔ میل یقین پہ یہ بات بیٹھنا ہے۔ ایمان کے معنی یقین کے، ہمارا یقین یہ ہو جائے گا کہ واقعی ہمارا اللہ رب ہے۔ رب کے معنی بھی نہیں معلوم تھے ہمارے کو، یہاں آئے سے معلوم ہے۔ شے ناخیز کو اللہ ترتیب اس کی پرورش کرنا رب کے معنی ہے۔ ہم شے ناخیز ہی ہے، سمجھے نا۔ اللہ والے تو کیا کرتے، آتے کہ جو ہے نا ہماری جو ہے نا ہمارے ایگو کو نکال دیتے، سمجھے نا۔ تو مردہ ہے بولتے۔ اب آدمی کے پاس کیا جواب ہوتا بولو آپ، سمجھے نا۔ آپ کوئی اور دوسری جگہ پہ یہ بات سمجھاتے، ہم آپ کو نہیں سمجھاتے۔ تو یہاں پہ خانقاہ میں جو ہے نا الحمدللہ آنے سے جو ہے نا یہ جو تعلیمات ہے، محض میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کرم ہے یہاں پہ جو جمع ہے اور جو مسلسل آپ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، ہماری یہ کوشش رہنا ہے کہ ہم اور زیادہ ہمارے بھائیوں کو لے کے آنا ہے تاکہ حقیقی علم دین سے وہ وابستگی ہو، اس میں لوگوں کو معلومات ہو علم دین کی۔ تو جو ہے جب صحیح معنوں میں ایمان والے بنیں گے، جب ہم ایمان والے بنیں گے تو آج جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، حالات حاضرہ جو ہمارے ہے، ہمارے پر جو ہے نا جو مسلط ہو رہے ہیں، آج کس وجہ سے ہو رہے بولے یار؟ ہم جو ہے نا ایک دور تھا ہمارے آبا و اجداد جو ہے نا 600-700 سال حکومت کرے سارے دنیا پہ، سارے جتنی بھی ایجادات ہیں، جتنے بھی جو ہے نا جو ایجادات کیے ہیں سارے مسلمان کرے۔ کہاں سے کرے؟ یہی قرآن اور یہی حدیث سے۔ اتنا علم ہے اس کے اندر رکھے ہوا۔ آج ہم جو پیچھے ہو رہے ہیں، آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج جو ہے نا جو ہمارے جو کمر یعنی کہ ہم کمزور ہم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ایمان بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر وہی ایمان اگر آج ہمارے پاس آ جائے گا تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جو ہے نا ہم ساری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ آج جو ہے دیکھو ہمارا ہم کثیر تعداد میں ہیں، کثیر تعداد میں ہو کے بھی ہم کیا کر رہے ہیں بولا؟ اب ہمارے ایمان میں وہ جلا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سمجھے ہی نہیں ایمان کیا ہے۔ سمجھیں گے تو ہمارے کو جو ہے نا اس کی حقیقت معلوم ہے۔ خالی ہم رٹ لے رہے ہیں، ہمارے کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرما رہے ہیں، قرآن میں فرما رہے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے جاتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیں۔ یہی لا الہ الا اللہ سمجھانے کے واسطے، یہ لا الہ الا اللہ ہی سمجھنا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ جو ہے نا آپ نبی کریم صحابہ کرام کو 13 سال جو ہے نا یہی کلمے کی تعلیمات دی ہے۔ تو جب تعلیمات جب 13 سال آپ حاصل کرے، جب طلب پیدا ہوئی ان کو کلمے کی، جب تعلیم ملی ان کو، جب طلب پیدا ہوئی رب کی بات کرنے کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا معراج میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے جو ہے نا نماز کا تحفہ دیا۔ ہم جو ہے نا نماز جو پڑھ رہے ہیں ایک فارمیلٹی پر ہے، کیونکہ دیکھو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی ہے، بات کیونکہ طویل ہوئی گی، آپ سب کو معلوم ہے نماز ویسی پڑھنا ہے کہ نماز جو ہے نا ہم جو ہے نا اللہ کو مالک سمجھنا ہے، ہم اپنوں کو اس کی ملک سمجھنا ہے، اپنے آقا ہے، ہم غلام ہیں، سرنڈر ہو جانا ہے، سمجھا نا۔ تو جب وہ حالت وہ کیفیت میں ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز قابل قبول ہے۔ اس لیے جو ہے نا اللہ والے جو ہے نفل نماز جو کثرت کرتے تھے، کس وجہ سے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو جو ہے نا یہ 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، کیونکہ وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی وہ کیفیت آ گئی تو اس کی مستی الگ ہی ہوتی۔ ایمان کی جو کیفیت جو حلاوت ہے اس کی جو ہے نا مستی الگ ہی رہتی اور اس کے قلب میں سکون پایا ہوتا۔ آج دیکھیے آج ہر کسی کی جو شکایت ہے سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ ارے بھائی سکون چین آپ کو کہاں ملے گا؟ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملے گا۔ سکون صرف کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ کب ملے گا؟ تو وہی اللہ والے ہم کیا کرے، جیسا بیت ہوتے کہ جو ہے نا ہماری سانس میں ذکر بٹھا دی، سمجھے نا۔ دیکھیے آپ کیسا جو حکمت ہے اللہ والوں کی، خانقاہ سے جڑے رہنے سے جو ہے نا آتے کہ کیا کرے آپ کو پہلے جو ہے نا آپ کی سانس میں ذکر دے دیے، ذکر دینے کے بعد میں اب وہ ذکر کا کیا ہے
شیطان جو ہے نا کسی سے نہیں ڈرتا، سمجھے نا، کسی سے نہیں ڈرتا انہیں. تم قرآن پڑھے بھی تو جو ہے نا انہیں قرآن پڑھ کے بھی سناتا انہیں جو ہے نا توحید کا سب سے بڑا عالم انہیں سے، مگر مردود ہوا انہیں. تو کیا ہے اللہ والا کیا کرے معلوم ہے، اللہ کا نام لیتے ہی بھاگتا ہوں، اللہ 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 اللہ، یہ سانس کا ذکر چلتے رہتا ہے. یہاں آنے سے یہ فائدہ ہے، سمجھا نا. تو یہ ذکر کرے تو کیا ہوتا، دنیا کی محبت نکلتے رہتی، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت آتی. تو بہرکیف جو ہے نا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کو ایمان حاصل کرنا ہے. اگر ہمارے کو آج کامیاب ہونا ہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا، ہم جو ہے نا یہ غیر قوم کے جو ہے نا تابع نہیں رہنا ہے. ہمارے کو جو ہے نا ہماری جو اللہ تعالیٰ مسلمان کی جو شان و شوکت ہے، ہم جو پہلے کے واقعہ سنتے ہیں، دیکھیے آپ کیسے تھے ہمارے آب و اجداد، کس وجہ سے تھے؟ ایمان کی طاقت سے. آج ہم ذلیل گئی کو ہے، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. مختصر یہ بات سمجھنے کی ہے، ہمارے کو ایمان پہ کام کرنا ہے. اور یہاں پہ جو ہے اس خانقاہ میں یہی کام ہوتا ہے کہ ایمان پہ کام ہوتا ہے، دوسری چیز نہیں. ایمان ہمارے کو مل جائے گا تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، سمجھا نا. تو اسی بات سے جو ہے نا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہنے والے اور سننے والے کو ہر دو کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہر چیز میں اخلاص عطا فرمائے، اس میں تیری رضا شامل حال فرمائے. ہمیں اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں موضوع اور ممتاز رکھ. ہمارے پیر کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.